آپ کے کتنے نکاح ہوئے ہوئے ہیں ابھی کی اگر کرنٹلی؟ ابھی آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جب ہمارا راکھی صاحبہ سے نکاح ہو رہا ہے. جی کب ہو رہا ہے یہ؟ محترمہ تو کہہ رہے ہیں 14 فروری. تو یہ 14 فیبرری ہی کیوں انہوں نے چوز کیا ہے؟ وہ میرے خیال میں خاص قسم کا ڈے ہوتا ہے نا. جی اچھا مجھے آپ یہ خوشخبری سناؤ کہ آپ کا پاسپورٹ ہے؟ ظاہری بات ہے مفتی صاحب ہم غریبوں کا بھی ہے. اچھا بالکل تیار ہے؟ جی تیار تو ہے لیکن کس لیے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح اس وقت ہوگا جب آپ گواہ ہوں گی. دستخط کر لیتی ہو؟ جی بالکل نہیں انگوٹھا لگاتی ہوں. اور اچھی بات ہے. مفتی عبدالقوی صاحب راکھی صاحبہ کی نان و نفقے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں یا نہ اٹھائیں لیکن محترمہ نیازی صاحبہ کا بطور گواہ کے تمام اخراجات مفتی صاحب کی طرف سے ہوں گے. بہت شکریہ مفتی. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں راکھی جی نے آپ کو نکاح کی آفر دی اور آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لی خوشی خوشی، جو پاکستان آئیں گی تو کس طرح کا لباس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہنیں؟ محترمہ نیازی صاحبہ جی ہمارا سارا نعرہ کیا ہے؟ نیا پاکستان، نیا تبدیلی. بس مفتی صاحب دے نکاح دے انڈیا لی ہن ایتھے وڑی آندی ہے. مفتی صاحب دے نکاح دے بعد دیکھ سو کہ انہاں دا جڑا لباس ہو سی بالکل شریعت والا اور فطرت والا ہو سا. مفتی صاحب اے نہ ہوئے تہاڈا چینج ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ترکی کے اور سوریا کے اور جہاں کے جتنے ہمارے مسلمان ہیں اور علماء ہیں تو وہ پتلون بھی پہنتے ہیں. بالکل پہنتے ہیں کہ بلا مفتی صاحب پہن لیں گے. ہاں جی تو یہ ہمارا ان کا ثوابدیدی مسئلہ ہے. جی بالکل. راکھی صاحبہ اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں. اب یہ ثوابدیدی نہیں رہ گیا، اب تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اب تو ہر چینل پہ آپ بیٹھے ہیں، اب آپ نے اس کو اپنا پرسنل مسئلہ رکھا ہے. اب تو ہر جگہ راکھی ساونت اور مفتی صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے، دن میں 50 انٹرویوز آپ دے رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں ہمارا پرسنل مسئلہ ہے. نہیں، لباس کے حوالے سے جو سوال ہے وہ والدین کی اجازت کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی والدہ اور ادھر سے بھی اگر ہم ان کے والدین کی بات کریں، آپ نے کہا ان کے والد صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی، کیا تاثرات ہیں دونوں طرف؟ دونوں طرف سے. ان کے والد نے میرے بارے میں جو جملے کہے اللہ انہیں خوش رکھے خوش رکھے خوش رکھے. اب تو میرے سسر ہونے کے حوالے سے باپ کے درجے میں ہیں. کیا نام ہے آپ کے سسر صاحب کا؟ مفتی صاحب کو خواتین کے اور سسروں کے نام نہیں آتے. اچھا مفتی صاحب فرض کریں آپ کا نکاح ہو رہا ہے راکھی ساونت جی کے ساتھ، اوپر سے حریم شاہ آ جاتی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ حریم شاہ صاحب کا ایک تو نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ان کا اور ان کے خامند کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اچھا حریم شاہ صاحبہ کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر ہماری نگاہ نہ حریم شاہ صاحبہ کی طرف جائے گی نہ کسی اور محترمہ کی طرف جائے گی، صرف اور جائے گی تو راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ. اچھا میں آپ کی شادی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا آپ کے نواسے بھی ہیں، وہ کیا خوش ہوتے ہیں یا کبھی انہوں نے کہا کہ بس کریں نانا ابو اب اور نکاح نہیں کریں؟ میرے نواسوں کے بچوں تک بھی جناب یہ پیغام پہنچ گیا. وہ بھی ایکسائٹڈ ہیں؟ ہاں وہ جناب نعرے لگا رہے ہیں کہ نانو زندہ باد. اوکے. ہنی مون پہ کہاں جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ نکاح ہو جانے کے بعد وہ ہماری لیڈر ہوں گی، جہاں وہ آپ کو لے چلیں. وہ کہیں گی دن، ہم کہیں گے دن. وہ کہیں گی شام، ہم کہیں گے شام. وہ کہیں گے یورپ، ہم کہیں گے یورپ. واپس آ کے ولیمہ کریں گے پاکستان میں؟ انشاءاللہ یہ خوشخبری ان قریب آ جائے گی. تو مفتی صاحب کوئی ڈیزائنر ہے آپ کے مائنڈ میں کہ کس رنگ کا آپ جوڑا پہنیں گے؟ ساری رسپانسبلٹی راکھی جی کو دی ہوئی ہے. محترمہ میں آپ کی جب باتیں سنتا ہوں نا تو آپ کی سادگی پر مجھے تھوڑا افسوس بھی ہو رہا ہے. جی متیرہ صاحبہ بہترین ڈیزائنر، ان کی طرف سے پیشکش آ رہی ہے کہ جناب کیسا لباس، کیسی شیروانی، کیسا یہ. تو ابھی ذرا معاملہ کیا پتہ ہے کہ وہاں سے انڈیا سے ہماری کرشمہ صاحبہ اور کرینہ صاحبہ کی طرف سے مفتی صاحب کا لباس ہے تو پھر. اچھا ویسے کرینہ صاحبہ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کہا تھا کہ وہ بھی شاید خواہش مند تھی. نہیں خواہش مند نہیں تھی. میں جب 82 سے لے کے سن 2000 تک ہر سال انڈیا گیا ہوں تو وہاں کے جو فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر ہیں نعیم بھائی جی، تو جب وہ دعوت کرتے تھے تو مفتی عبدالقوی صاحب کی ایک خصوصیت ہے کہ یوں نہ دیکھو یوں دیکھو. کرشمہ صاحبہ کو دیکھنے کے لیے یوں چاہیے تھا، کرینہ صاحبہ سے دوستی کے لیے یوں چاہیے تھا، تو اس لیے ہمارا کرینہ صاحبہ سے ایک اچھا تعلق تھا. اور انشاءاللہ راکھی صاحبہ کے اس پیغام محبت کے بعد اب انڈیا سے آنے والے پیغامات کا آپ تسلسل دیکھیں، آپ کو خوشخبری سناؤں گا.
اچھا یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ راکھی ساونت جی کے بعد اور بھی بہت سارے انڈیا سے پروپوزلز آنے لگے ہیں. مفتی صاحب بہت سارے لوگ آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کیوں نہ آج ان کو موقع دیا جائے. بالکل, یہ تو نوجوان نسل جی میری. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میں چنیوڑ دے پیراں کول تویز لے کے آیا سا کہ تواڈے کول پوچھاں کہ ساڈے کول ایک بھی نہیں تے تواڈے کول لینا لگیاں نے. زندہ باد. آپ نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ چنیوڑ کے پیر سے لی. آپ ملتان کے پیر صاحب اور میاں والی کے پیر صاحب سے لیتے. اگر کہیں تو اس کے پروگرام کے بعد میں ان کے ٹیلی فون نمبر بھی دے دوں گا. اور سب سے بڑا پیر تو میں بیٹھا ہوں. 41 دن میں رزلٹ نہ آئے, مفتی عبدالقوی صاحب پہ جرمانہ. اچھا, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے, یعنی خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. ریئلی؟ جو محترمہ جو محترم شادی اور نکاح کے حوالے سے مفتی صاحب سے رابطہ رکھیں, مفتی صاحب جو وظیفہ بتائیں. جی تو شادی آپ سے ہوگی یا جانچ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ, جو پوچھے گا بچہ. لیکن اگر بچہ خود کہہ دے کہ آپ کے لیے ہے تو پھر میں کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اچھا چلیں, اوکے تھینک یو جی. ہوز نیکسٹ؟ السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے یا بار بار ہو سکتی ہے؟ نو جی. اگر عام انسان کے لیے کہتے ہو تو ایک مرتبہ, مفتی صاحب کے لیے ہزاروں مرتبہ. اچھا مفتی صاحب ایک وقت میں 4-5 لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ جب 4 سے نکاح جائز ہے تو محبت بھی تو 4 لوگوں سے ہو سکتی ہے. جی نیکسٹ کوسچن. مفتی صاحب جو خاتون آپ کے ساتھ فریم میں آ جائے وہ وائرل ہو جاتی ہے, تو کہیں لوگ آپ کو وائرل ہونے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے؟ ہاں بہت اعلیٰ سوال ہے, لیکن آپ نے ذرا جملہ آدھا کہا ہے. اگر کہیں کہ جو خواجہ سرا بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے. تو ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے, جس نے بھی وائرل ہونا ہے اس کے لیے قبلہ مفتی صاحب کی رفاقت ضروری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اچھا مفتی صاحب کیا چیز دیکھ کے آپ نے راکھی ساونت سے شادی کا فیصلہ کیا؟ میرے لیے آنے والے پیغام میں نکاح کے چناؤ کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اوکے, وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ قد و قامت. اوکے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی طرح ماشاءاللہ خوبصورت برکت والا روشن چہرہ. جی. تیسرے نمبر کے اوپر اگر گردن اور بال خوبصورت لمبے ہوں تو وہ بھی میری خاصی کمزوری ہے. اچھا. اور چوتھے نمبر کے اوپر جو محبت سے, کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے اخلاق. جیسے محترمہ کا اخلاق ہوگا اور زبان میٹھی ہوگی, یہ 4 شرائط موجود ہوں گی, مفتی صاحب کے لیے آنے والی ہر عورت کا پیغام نکاح قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. یہ تو آپ نے گھوڑے کی خصوصیات بتا دی ہے. گھوڑا بھی تو اچھی چیز ہے. اچھا مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے, وہ ایک امریکہ سے خاتون آئی, آپ کہاں تھے؟ ان کی طرف سے آپ جیسے دانا اینکرز نے اور انہوں نے مجھے سے رابطہ کیا. 24 کروڑ میں سے ایک پاکستانی کو اگر وہ خوبصورت لگی ہیں تو وہ بھی تو لاپتہ ہی ہے نا.